صاحب یہ گلگت بلتستان کی بات کی، ہم آپ کو نا دو شارٹ سنواتے ہیں۔ ایک تو حفیظ الرحمان جو کہ وزیر اعلیٰ تھے گلگت بلتستان کے، اور دوسرا ہے مریم بی بی کا۔ یہ کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی بڑے ہی بےہودہ طریقے سے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ دونوں شارٹ سن لیں، اس کے بعد ہم آپ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ آپ شریف خاندان کو بہت پرانا جانتے ہیں، اور آپ یہ بتائیے گا کہ یہ مماثلت کوئی بنتی ہے، ذرا سنائیے گا جی۔ تو اگر ہمارے امام علی مقام نے نااہل کو ووٹ دینے کی بجائے اپنی گردن کٹوائی ہے اور اسلام کو زندہ رکھا ہے، ہماری جماعت نے ہر اس عامر کا مقابلہ کیا ہے جو یزید کی طرح اس ملک میں عوام کی تائید کے بغیر مسلط ہوا ہے، چاہے وہ جنرل مشرف ہو، چاہے موجودہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہو۔ نواز شریف کے گھر کے اندر جتنے نام ہیں، امام حسین، حسن اور آل رسول کے نام سے ان بچوں کے نام شروع ہوتے ہیں۔ ہمارا قائد کا گھرانہ امام حسین کا صحیح پیروکار ہے، وہ ہر جابر سے لڑتا ہے، وہ ہر ظالم سے لڑتا ہے، وہ ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ ہماری قائد کی بیٹی ہر ظالم سے لڑتی ہے، ہر طاقتور سے لڑتی ہے اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو کون ہوئے امام حسین کے پیروکار؟ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب ذرا مریم بی بی کا سنوائیں جی۔ میرے دو بھائی ہیں، حسین اور حسن۔ ہم بھی اہل بیت سے بہت محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں کی بیٹیوں کا نام ہے خدیجہ، فاطمہ، زینب، ام کلثوم اور رقیہ۔ میرے بھائیوں کی بیٹیوں کا نام ہے ماشاءاللہ۔ حسین علیہ السلام نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا، یزید کے آگے سر نہیں جھکایا، سر کٹوا دیا مگر سر نہیں جھکایا۔ نواز شریف اور آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن مریم نواز اور مسلم لیگ نون آج اسی طرح انہی تعلیمات کے اوپر وہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا۔ جی شیخ صاحب۔ 25 ارب روپے جو ہیں وہ ٹی ٹی لگوا لینی ہے، اور 25 ارب مشتاق چینی والا سے لے کے جو 4 ان کے سلطانی گواہ ہیں اس پہ بات نہیں کرنی۔ افسوس یہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں کون سا شخص ہے جو اہل بیت کا احترام نہیں کرتا، کون جو شخص ہے کہ جو امام حسین کو کی قربانیوں کو، لیکن یہاں ووٹوں کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں چاہیے اور اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں 2 سے زیادہ سیٹیں نہیں دیکھ رہا مریم صاحبہ کی، 3 لے لے تو ان کا کمال ہے، میں تو 2 سیٹوں سے زیادہ نہیں دیکھ رہا مریم صاحبہ کی۔ اور باقی جو حالات جا رہے ہیں، جو جس قسم کے گلگت میں معاملات چل رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ جو مقابلہ ہے وہ تحریک انصاف کی ووٹیں پیپلز پارٹی سے زیادہ ہوں گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آج گیلپ سروے بھی آیا، اس کے مطابق بھی جی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ گیلپ سروے نے بھی پی ٹی آئی کو آگے بتایا اور پیپلز پارٹی کو 2nd نمبر پہ بتایا۔ آپ پہلے ان سے پوچھیں آپ اپنے کٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ان میں دل میں اتنا درد ہے، یہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اکٹھے ہیں اور اقتدار بانٹنے کے لیے اکٹھے نہیں ہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، میں پھر وہ کہتے ہیں میں پیشن گوئی کر دیتا ہوں، یہ میں 2 سیٹوں سے زیادہ نون کی دیکھ رہا، 3 دیکھ لوں تو کوئی معجزہ ہے۔ پی ٹی آئی وہاں اکثریت میں ہوگی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی، یہ 3رے اور 4تھے نمبر پہ نون لیگ ہوگی وہاں۔ نہیں تو شیخ صاحب اور صابر شاکر صاحب، وہ یہ کون سے امام حسین کے پیروکار ہیں جنہوں نے پاکستان کا خزانہ لوٹ کا، غریبوں کا چولہا بجھ گیا ہے، اور آپ نے وہاں یاشیاں کر رہے ہیں اور ان کے محلات کا لائنیں ختم نہیں ہوتی لندن میں، اور اربوں ڈالر لوٹ لیا ہے؟ تو یہ امام حسین صاحب کی تعلیمات ہیں؟ اور جو کچھ چودھری صاحب ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا وہ کن کی تعلیمات تھی؟ وہ کیے یزید کس منہ سے دوسروں کو یزید اور فلاں بناتے پہ رہے ہیں، اور ان کے گلے میں رسا نہیں ڈالا۔ شیخ رشید سے میرا گلا ہی اتنا ہے، ان کو سب نے پتا ہے اس دن جون 2000 کتنے میں جو واقعات ہوئے تھے، 16 میں۔ جی ہاں۔ تو شیخ صاحب آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ نومبر بھی گزر گیا، نومبر میں تبدیلی آنی تھی، پھر دسمبر کی پیشن گوئی کی گئی، دسمبر میں نہیں ہوں گے، اور آج مریم بی بی نے کہا ہے کہ اگلا سال جو ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ اب وہ پورا سال انہوں نے لے لیا ہے،
دیکھیں یہ سیاست میں جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو صابر شاکر صاحب لوگ اسی قسم کی سیاست کرتے ہیں، ڈیٹے دیتے ہیں. یہ مارچ میں الیکشن ہوں گے اور مارچ کے الیکشن کی تیاریاں جو ہیں 20 فروری سینٹ کے الیکشن ہوں گے جی، سینٹ کے الیکشن ہوں گے مارچ میں. اور تیسرا سال جو ہوتا ہے صابر شاکر صاحب وہی ہوتا ہے، چوتھے سال کینڈیڈیٹ میدان میں اتر جاتے ہیں. کوئی الیکشن والے دن تو کمپین نہیں ہوتی نا جی. ایک سال لوگ کینڈیڈیٹ اپنے اپنے حلقوں کو کور کرتے ہیں. کوئی چھوٹے چھوٹے حلقے تو نہیں ہیں، 6-6 7-7 لاکھ 5-5 لاکھ ووٹوں کے حلقے ہیں. سو انہوں نے ان کا کیا ایجنڈا ہے؟ ابھی دیکھیں انہوں نے 30 دسمبر تک تو جلسے ہی رکھے ہوئے ہیں جی، 30 دسمبر تک جلسے رکھے ہوئے ہیں. پھر بعد میں یہ جنوری فروری تک لے جائیں گے جلسے بھی. جلسوں سے اگر حکومت جاتی تو 126 دن ہم سے بڑا جلسہ دھرنا تحریک انصاف سے بڑا کسی نے نہیں کیا. 126 دن میں نے کوئی ناغہ نہیں کیا. بڑا مشکل کام ہے یہ. دیکھیں کافی دنوں کے بعد کوئی جلسہ کرنے جا رہے ہیں یہ. اور جلسوں سے دیکھیں جلسوں کا ایک اب امریکہ میں کیا ہو رہا ہے جی، لوگ پریزیڈنشل اسپیچز پہ ووٹیں دے رہے ہیں. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے کہ کیا وہ لوگ 7-7 کروڑ انہوں نے ووٹ لیے ہیں، وہ بھی 5-10 لاکھ لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے پیسے والے. ان کو پتا ہے کہ لوگوں کو میسج جائے. سو میسج میڈیا کے ذریعے جا رہا ہے، میسج صابر شاکر اور چودھری غلام حسین کے ذریعے جا رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ فیصلہ کرنا لوگوں کا کام ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. اور یہ ناکام ہوں گے، ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوگی. اور گلگت بلتستان کے 15 دن کے الیکشن کے بعد اور ان کی صورتحال کمزور ہو جائے گی. چودھری صاحب ایک اور بھی آپ کو شیخ صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی یعنی کہ بھٹو خاندان، زرداری خاندان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شریف فیملی کو کوئی معمولی سی بھی سپیس دے. یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بس ملاقاتوں تک ہی رہے گا. لیکن اب تو عوامی نیشنل پارٹی نے بھی پشاور کا جلسہ چونکہ انہوں نے ہوسٹ کرنا ہے، اب وہ ضمانتیں مانگ رہے ہیں، گارنٹیز مانگ رہے ہیں مسلم لیگ نواز کی قیادت سے، نواز شریف صاحب سے کہ پہلے ہمیں بتائیں کہ آپ نے تقریر کیا کرنی ہے.